بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پیش نظر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ اس والے سے جو پہلی حدیث پاک ہمارے پیش نظر ہے وہ امام ترمذی نے بیان کی ہے۔ حضرت عمران بن حسین اس کے راوی۔ امام ترمذی نے الجامع الصحیح ابواب المناقب باب مناقب علی ابن ابی طالب حدیث نمبر 3712 اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں بیان کیا حدیث نمبر 6929 اور امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا حدیث نمبر 4579 اس کے بعد امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بیان کیا حدیث نمبر 8474 اس کے بعد امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں یہ حدیث بیان کی حدیث نمبر 32121 اور امام ابو یعلا نے المسند میں بیان کی حدیث نمبر 355 اس کے بعد امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کی حدیث نمبر 265۔ حدیث کیا ہے؟ عن عمران بن حسین نے ایک طویل روایت بیان کی اور اس میں ہے حضور نے فرمایا ان علی منی وَأَنَا مِنْهُ، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وَوَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور میرے بعد یہ ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت علی کے حوالے سے یہ کہا گیا، یہ حضرت علی کا امتیاز ہے جملہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک اس ضمن میں جس کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا حدیث نمبر 3062 اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا حدیث نمبر 4652 اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا حدیث نمبر 9 جلد 9 صفحہ نمبر 119 اور یہ حدیث حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک طویل روایت جس میں حضور نے اپنے چچا کے بیٹوں سے کہا کہ تم میں سے کون دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ دوستی کرے گا، یعنی تم میں سے کون ہے؟ یہ ایک فیملی مجلس کا ماحول لگتا ہے حدیث کی روایت سے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے ساتھ دنیا میں بھی دوستی کرے گا اور آخرت میں بھی دوستی کرے گا؟ راوی کا بیان ہے کہ حضرت علی اس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے پوچھا، آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے جب اپنے چچا کے بیٹوں سے پوچھا تو ان میں سے کچھ نے انکار کر دیا۔ حضرت علی اس وقت آپ کے پاس تھے تو حضرت علی نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ دنیا و آخرت میں دوستی کروں گا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ علی تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے آگے بڑے اور آگے ایک اور کوئی شخص تھا، ان سے پوچھا کیا تم دنیا و آخرت میں مجھ سے دوستی نہیں کرو گے؟ اس نے بھی انکار کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے انکار کیا حضرت علی نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ دنیا و آخرت میں دوستی کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا و آخرت میں بے شک تو میرا دوست ہے۔ حدیث کے لفظ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فقال انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دونوں دفعہ جو حضرت علی نے جملہ کہا، یعنی کوئی دوسرے اشخاص ان کا نام یہاں پہ موجود نہیں اس حدیث میں، دیگر کچھ حدیث میں۔ تو جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت علی نے دونوں دفعہ فرمایا کہ بے شک میں یا رسول اللہ آپ سے دنیا و آخرت میں دوستی کرتا ہوں۔ فقال علی انا، میں ایسا ہوں یا رسول جو آپ سے دوستی کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک تو دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک حضرت مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے حدیث نمبر 3062 اور اس حدیث کو حضرت عمر بن میمون نے ہی روایت کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے۔ یہ بھی طویل حدیث جس میں لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو میرے بعد پہلے تو تھا نا کہ تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔ پھر اگلی حدیث میں امام احمد بن حنبل نے روایت کی کہ علی تو میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، انت ولی فی کل مؤمن بعدی، تو میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ منصب دیا۔ پھر اگلی حدیث پاک ان بریدہ، حضرت بریدہ سے مروی، یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں بیان ہوئی حدیث نمبر 23107۔ پھر امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا حدیث نمبر 2589۔ اس کے بعد اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان ہوا حدیث نمبر 12114۔ اس کے بعد اسی کو امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بیان کیا حدیث نمبر 948۔ بیان کرتے ہیں حضرت بریدہ
ان ابی، انہوں نے اپنے باپ سے، قال رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، آپ نے فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، بالکل بصراحت بیان فرما دیا۔ اس کے بعد آگے اگلی جو حدیث پاک ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ یہ حدیث امام حیثمی نے مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 108 اور 109 پر بیان کی، اور امام ابن عساکر نے تاریخ الدمشق الکبیر جلد 45 صفحہ نمبر 181 اور 182 پر بیان کی، اور امام حسام الدین الہندی فی کنز العمال میں 11 جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 611 اور حدیث نمبر 32,985 بیان ہوئی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوصی من آمن بی وصدقنی، جس نے مجھ پر میرا ایمان لایا اور میری تصدیق کی، اوصی، میں اس کو تصدیق کرتا ہوں، اس کو وصیت کرتا ہوں، کس کی؟ بے ولایت علی ابن ابی طالب، میں اس کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا من تولاہ فقد تولانی، پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، ومن تولانی فقد تولی اللہ، جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا۔ پھر فرمایا ومن احبہ فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر فرمایا ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، تو گویا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ کتنی خوبصورت حدیث پاک، میں پھر پڑھ دوں، میرا دل کر رہا ہے اس حدیث کو۔ ان عمار ابن یاسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصی من آمن بی وصدقنی بولایت علی ابن ابی طالب، حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لائے اور جس نے میری تصدیق کی رسول ہونے کی، میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ حضرت علی کی ولایت پر ایمان لائے، یعنی ولایت کو قائل ہو جائے۔ پھر فرمایا ومن تولاہ فقد تولانی، جو اس کو ولی جانے اس نے مجھے ولی جانا۔ پھر فرمایا ومن تولانی فقد تولی اللہ، جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا۔ پھر فرمایا ومن احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے اس کا بغض رکھا علی کا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے بے شک اللہ سے بغض رکھا۔ اب فیصلہ واضح ہے۔ اس کے بعد آخری روایت جو اس حوالے سے ہم نے بیان کرنی ہے وہ بھی حضرت بریدہ سے روایت ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط حدیث نمبر 6085 اور جلد 6 صفحہ نمبر 162 اور 163، اور امام حیثمی مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 128 حضرت بریدہ سے روایت فرماتے ہیں، اپنے والد سے ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قال ما بال اقوام ینتقصون علیًا، علی کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، کیا ہوگا ان کا؟ پھر آپ نے فرمایا اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا، یعنی تنقیص کا اور گستاخی کرنے کا مطلب ہے دوری۔ تو فرمایا جو علی سے دور ہوا بے شک وہ مجھ سے دور ہوا، اور بے شک علی مجھ سے ہے اور بے شک میں علی سے ہوں، اور اس کی مٹی میری مٹی سے تخلیق ہوئی، اور میری تخلیق ابراہیم کی مٹی سے ہوئی، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ اور پھر آخر میں فرمایا اور بے شک علی میرے بعد تم مومنوں کا ولی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔